شہادت انتہا ہے بندگی ہے، شہادت وہ حقیقی زندگی ہے، رضا ہے حق ہے مقصد زندگی کا، وگرنہ زندگی شرمندگی۔ میرے واجب الاحترام عزیز ساتھیوں، محرم الحرام کا مہینہ بابرکت مہینہ، جس میں سب سے پہلے فرعون سے نجات پائی تھی موسیٰ علیہ السلام نے، ان کی قوم نے، بنی اسرائیل نے۔ اور فرعون جو خدائی کا دعویٰ کرتا، اس محرم کے مہینے میں یوم عاشورہ جس کو کہتے ہیں، اس میں غرقاب ہوا سمندر۔ اس کے بعد یہ مہینہ دو عظیم شہادتیں، ایک خلیفہ دوئم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یکم محرم کو شہادت سے سرفراز ہوئے، اور 10 محرم الحرام کو نواس رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ شہادت ہمارے ہاں مرتبہ ہے ایمان میں، اور زندگی گزر گئی صحابہ کی اور خود حضور کی شہادت کو مانگتے مانگتے۔ خود حضور نے فرمایا کہ میں اللہ کی راہ میں مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں۔ یہ خواہش ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ تو شہادت جو ہے یہ بہت بڑی نسبت ہے، اور شہید راہ حق میں ہوتا ہے، باطل میں شہید نہیں ہوتا۔ شہادت کا جو رتبہ ہے وہ حق کی راہ میں ملتا ہے، اللہ کی راہ میں ملتا ہے، وہ کسی باطل جگہ پر یا کسی اور مقصد کے لیے شہادت نہیں۔ جس کو اسلام نے شہادت کہا وہی شہادت ہے۔ دنیا میں ایک بات یاد رکھے کہ محنت ہر جگہ موجود ہے، رستے ہر جگہ موجود ہے۔ ایک رستہ وہ جو بند خود متعین کرتا ہے، خود بناتا ہے، اس میں رد و بدل کر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تحریف کا سبب جو آسمانی کتابیں میں کہ ہر آدمی نے اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے رستے متعین کی، اور اس میں کوئی جہلا ان کے ملوث نہیں تھے۔ بڑے بڑے اس دور کے علماء اس میں ملوث تھے، کیونکہ کتاب کو جاننے والے تو وہی ہیں۔ اس لیے علماء کی خاص طور پر ذمہ داری ہے کہ اپنے نفس کو ہر طرف ٹٹولتے رہیں، کہ کہیں اپنی ذات کے لیے دین کے اندر بگاڑ پیدا نہیں کر رہے۔ اپنی انا، ان کے اندر انا نہیں ہونی چاہیے، حسد نہیں ہونی چاہیے۔ تمام جو یہ بیماریاں پیدا کرتی ہے دین میں بگاڑ، وہ حسد ہے، انا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ابلیس بھی اسی وجہ سے تباہ ہوا، اور یہی بیماری وہ اینڈ میں آ کر کے ڈالتا ہے سب کے اندر، خود پسندی، خود نمائی۔ تو آپ کہو کہ جی وہ بنی اسرائیل کے علماء نہیں تھے، فلاں نہیں، تو بھی علماء تھے، انجیل پڑھنے والے تھے، اس لیے تو تحریف کی، کیونکہ عام آدمی جو علم نہیں رکھتا وہ اس میں تحریف نہیں کر سکتا۔ جاہل کا کام ہی ہے اس میں تحریف کرنے کا۔ یہ خطرناک چیزیں ہوتی ہیں۔ یہی ہے کہ محنت کا رخ کیا کہ انہوں نے حق راستہ خود ہی متعین کرنا شروع، گویا اپنے آپ کو حق پہ سمجھ لی، جبکہ اسلام کی یہ خصوصیت ہے کہ حق راہ مانگی گئی۔ ہمیں سکھایا گیا ہے کہ راستہ مانگو، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یعنی ہماری عبادت جو شروع ہو رہی ہے، ہر رکعت کے اندر ہم رب سے ہدایت کی راہ پہ چلنا مانگ رہے ہیں، اور وہ راستہ جو انعام یافتہ کو، یعنی اس سے ثابت ہوا کہ راستے ہر جگہ موجود ہیں، مگر رخ صحیح کون سا ہے؟ اللہ سے ہم اس لیے اگر آپ دیکھیں تو چرچوں میں بھی وہ عبادت کرتے ہیں اور اپنے آپ کو سمجھتے کہ جی ہمیں عبادت کر رہے، یہودی بھی عبادت کر رہے، آسمانی کتابیں ہیں، ہندو مندروں میں عبادت کر رہے ہوتے ہیں اپنی، لیکن محنت کر رہے، سب کچھ کر رہے، مجاہد کر رہے، ہر چیز ہر جگہ آپ کو نظر آئے گی، مگر رخ صحیح نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رخ کی مماثلت کی وجہ سے اور محنت کی وجہ سے ہر جگہ یہ نہیں ہے، یہ نہیں، اور ان چیزوں کو چھوڑنے کی وجہ سے ہمیں نقصانات کا سامنا کرنا پڑا۔
تو اصل رخ ہے، اور رخ کیا ہے؟ رخ ہمارا متعین کیا اللہ رب العزت نے۔ اگر ساری چیزیں، ساری کائنات یہ کہتی کہ جی یہ رخ ہے، تو پہلے کی کتابیں بھی جی اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی تھی، صحائف بھی اللہ نے نازل فرمائے تھے، تو قرآن بھی اللہ نے نازل فرمائے۔ اس لیے اگر آسمانی کتابوں کا تقابل کرو گے تو پھر آسمانی کتاب ہے، اور سب سے آخری کتاب پوری دنیا مانتی ہے کہ قرآن مجید